نیا پاکستان بنے 8 ماہ سے زائد ہو گئے، لیکن ایسی بدقسمتی ہے کہ پرانے پاکستان کے مسائل وزیر اعظم عمران خان کے نئے پاکستان میں بھی جونک کی طرح قوم کا خون پی رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ 8 ماہ میں کوئی حکومت بھی پاکستان کو مشکلات سے نہیں نکال سکی، لیکن خان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستانی قوم کو ایسے سہانے خواب دکھائے ہیں کہ پوری قوم مسائل کے حل کے لیے اتاولی ہوئی جا رہی ہے۔ پنجاب کے گورنر چودھری سرور کا کہنا ہے کہ اگر جہانگیر ترین ہی کو سب کچھ کرنا ہے تو ہم کیا چھولے بیچنے آئے ہیں۔ یوں بھی کابینہ میں حالیہ تبدیلی دیکھ کر میرا یہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ اس تبدیلی کا تخلیق کرنے والا جو کوئی بھی ہے اسے یہ معلوم ہے کہ اہم حکومتی امور اور وزارتیں ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے کے لیے صدارتی نظام ہی ضروری نہیں، بلکہ یہ کام پارلیمانی نظام میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس رسہ کشین حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کی سوداگری کی قوت میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے، جس میں کاف لیگ اور جنوبی پنجاب محاذ سر فہرست ہیں۔ خان صاحب کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو شدت سے یہ احساس ہے کہ اگر اس پارٹی کے اہم رہنماؤں کے درمیان طاقت کی جنگ جاری رہی تو اس کا براہ راست فائدہ میاں شہباز شریف کو ہوگا، جنہیں ملک کے کچھ مقتدر حلقے صوبہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے سب سے بہتر اور باصلاحیت امیدوار سمجھتے ہیں۔ پھر جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران جوش خطابت میں کہہ دیا کہ اس حکومت کو ایک آنکھ سے دیکھیں تو مشرف کی کابینہ دکھائی دے گی اور اگر دوسری آنکھ سے دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی کابینہ نظر آتی ہے۔ مشرف اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ کابینہ کے نقطے پر کسی اور وقت بات ہوگی، لیکن یہاں بس اتنا کہوں گا کہ زرداری دور حکومت ہی میں مشرف کو گارڈ آف آنر کے ساتھ انتہائی باعزت انداز میں ایوان صدر سے رخصت کیا گیا تھا۔ پاکستانی سیاست کا المیہ یہ رہا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو کبھی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں رہا، جس کی ایک وجہ ان کا اپنے اقتدار میں آنے کے لیے ہر درست اور غلط طریقے سے حکومت کو گرانا ہے۔ ماضی سے حال تک یہی ہوا اور شاید مستقبل میں بھی سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگ ہی کھینچتے رہیں، کیونکہ یہ رہنما کرسی اور اقتدار کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے اصول پر آج بھی عمل کر رہے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ جب سے نواز شریف خاندان نے خاموش بیانیہ یا بالفاظ دیگر خفیہ NRO کی پراسرار پالیسی اپنائی ہے، اس وقت سے ان کی مشکلات میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ بالخصوص نواز شریف کی سزا کے بعد ضمانت پر رہائی کو ایک ایسی انہونی روایت قرار دیا جا رہا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان کے انتہائی قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ خان صاحب اس صورتحال سے بالکل خوش نہیں ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس پر اسرار اور خاموش بیانیے کا خالق کون ہے، مگر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے ایک بیان کے 2 نکات قابل غور ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ شیخ رشید نے خود شہباز شریف کو NRO کی درخواست کرتے دیکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ تحریک انصاف میں ایک گروپ چاہتا ہے کہ شریف خاندان کو خاموشی سے NRO دے دی جائے۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان میاں نواز شریف کو کسی بھی طرح واپس جیل بھیجنا چاہتے ہیں، اور وہ یہی خواہش زرداری خاندان کے بارے میں بھی رکھتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خان صاحب ان دونوں رہنماؤں سے ہر صورت مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن خان کے کچھ قریبی دوست ایسا نہیں چاہتے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت تو نہیں مل سکے گی، تاہم ان کو بہترین طبی سہولیت کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ذرائع کا مزید یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم عید تک اپنے گھر پر ہی رہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی لندن قیام کی وجہ علاج اور ذاتی مصروفیات کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان شریف برادران اور زرداری خاندان کو مسلسل مشکل حالات میں رکھنے کے لیے ان کے خلاف نئے مقدمات قائم کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ پولیس، وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA اور انٹیلیجنس بیورو IB کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ان اداروں کو شریف برادران اور زرداری خاندان کی بدعنوانیوں اور ملکی سرمایہ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقل کرنے کی مستند معلومات اور ثبوت جمع کرنے کا کام سونپا ہے۔ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم صفدر کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اس سال کے آخر تک ہو جائے گا، اور یہ دیکھنا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ کیا دونوں یا صرف مریم صفدر قومی سیاسی دھارے میں واپس آتی ہیں یا نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا
تو وہ بھی خاموش بیانیے کی پالیسی اپنا کر پی ٹی آئی حکومت اور عمران خان کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائیں گی اور کسی دوسرے ادارے کے خلاف بیان بازی سے بھی گریز کریں گی۔ تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر مسلم لیگ نواز یا شریف برادران اپنی خاموشی برقرار رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان، عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر کے ساتھ مل کر حکومت مخالف تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو شاید وہ حکومت کے لیے کچھ مشکل پیدا کر سکیں، لیکن نواز لیگ کے بغیر وہ ایک فیصلہ کن تحریک نہیں چلا سکیں گے۔ یہ تھی اب تک کی دلچسپ معلومات۔ مزید ایسی تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔